بیان مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 7 اپریل سن 2000۔ موضوع طریقت، شریعت، حکمت عملی، آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی۔ محمد صادق، فون نمبر 9899634747 تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد، قسط نمبر 3۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تذکرہ تھا مشہور بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ایک مجلس کا۔ اس مجلس میں جو موضوع بحث تھا وہ یہ تھا کہ انسان کس کس طرح کے دکھوں میں زندگی گزارتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں جو دکھوں سے خالی ہو۔ یہ موضوع تھا اس مجلس کا۔ جب تمام مریدین خاص اپنی اپنی داستانیں سنا چکے تو آخر میں ایک مرید یوسف ہارون الدین اپنی داستان سنانے لگے۔ یوسف ہارون الدین یہ ایک ترکی نوجوان تھے، تاجر تھے۔ شیخ کی صحبت مؤثر ہوئی تو شیخ سے وابستہ ہو گئے۔ یہ دور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا، یہ ترکوں کے اقتدار کا دور ہے۔ ترک کئی سو برس کے سیاسی اقتدار کی وجہ سے تعیشات کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ وہ دور ہے حضرت محبوب الہی کا۔ تو یہ اللہ نے اس شیخ کو اثر بخشا تھا، جہاں مسلمانوں کا عوام اور غریب طبقہ نوکر چاکر شیخ سے وابستہ تھے، وہاں بڑے بڑے ترک شہزادے، تاجر اور جاگیردار بھی حاضر خدمت ہوتے تھے۔ یہ حضرت خواجہ کی مقبولیت کی بات تھی۔ صوفیاء چشت میں یہ خصوصیت تھی محبوب الہی کہ عام اور خاص سب وہاں آ کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک ترک نوجوان تھے، یوسف، اور خواجہ صاحب کی صحبت میں رہتے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سارے اپنے اپنے غم بیان کر چکے، دکھ بیان کر چکے، الحمدللہ میں تو ہر دکھ سے خالی ہوں۔ جب سے آپ کی صحبت نصیب ہوئی، کیسا دکھ، کیسی پریشانی ہے شیخ، میں تو بے غم زندگی گزار رہا ہوں آپ کی صحبت میں۔ اللہ کا شکر ہے، میں کون سا دکھ بیان کروں اپنا۔ یہ ایک نیا کیس آیا شیخ کے سامنے، اس ترک نوجوان کا۔ شیخ نے سننے کے بعد فرمایا کہ اے یوسف، تو اپنے آپ کو بالکل بے غم پا رہا ہے، بے دکھ بے غم، اس لیے کہ میری صحبت نصیب ہے تجھ کو۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، اے یوسف،
تیرے اندر بھی ایک غم اگر نہ ہو، ایک دکھ نہ ہو، تو تیری زندگی ناکام ہے۔ ہر نوجوان کو ہر وقت اس خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے کہ کس وقت مجھ پر خواہشات کا حملہ ہوتا ہے۔ اے نوجوان، نوجوانی نام ہے خواہشات کی جوانی کا۔ جوانی اس وجود کی، خواہشات جوان، انسان جوان، خواہشات پر ضعف آ گیا، انسان ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ یوسف جوان کے معنی خواہشات جوان، اور اس جوانی کے عالم میں ہر وقت خطرہ ہے کہ کون سی خواہش اس جوان کے دل پر حملہ بول دے، اللہ بول دے اور اس کو بے راہ کر دے۔ تو کیسے بے غم ہو گیا؟ میری صحبت میں آنے کے بعد بھی اگر تیرے یہ غلط فہمی ہے کہ میری صحبت تجھ کو تمام غموں سے نجات دے دے گی، تو غلط فہمی ہے تجھے۔ اے نوجوان ترک، اگر یہ خطرہ ہر وقت موجود نہ ہو جوان کے اندر اور اس کا دکھ نہ بن جائے، یہ احساس ہر نوجوان کی مصیبت نہ بن جائے کہ خطرہ ہے حملے کا، خطرہ ہے حملے۔ کون سی خواہش دبوچ لے میرے دل کو، کون سی خواہش آ کر دبوچ لے؟ اگر یہ خطرہ، یہ دکھ اور پریشانی نہ بن جائے تو اس کی زندگی ناکام ہے۔ یوسف، تو کیسے کہہ رہا ہے بے غم ہوں میں؟ میرے پاس آنے کے بعد بے غمی؟ ارے میرے پاس آنے کے بعد تو اور غم ہونا چاہیے تجھے۔ ہر وقت احساس، انسان ٹوٹلا ہے خواہشات کا، جس کو سورہ نساء میں قرآن نے کہا 6 خواہشات ہیں، خواہشات ستہ زین للناس حب الشہوات من النساء، پوری آیت پڑھ لیجیے آپ۔ انسان 6 خواہشات کی پتلیا ہے، اور ہر نوجوان کے اندر خواہشات نوجوان ہیں۔ کب کون سی خواہش حملہ کر کے اس کو بے راہ کر دے؟ اگر یہ خیال تیرا دکھ نہ ہو، اگر یہ احساس تیرے اندر دکھ نہ بن جائے، تو اے یوسف تجھے میری مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو الٹی بات سوچ رہا ہے، تو میرے پاس آنے کے بعد بے غم سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ میرے پاس آنے کے بعد تو تجھے غم اور دکھ کا اتنا شدید احساس ہو کہ تجھ پر رات کی نیند حرام ہو جائے، دن کا کھانا حرام ہو جائے، کون سی خواہش حملہ کرے گی؟ اب غور کیا آپ نے کہ اس کیس میں خواجہ صاحب کا رخ کیا آ گیا؟ یہ ہے اصل صوفیت اور اصل تصوف۔ وہ شیخ وہی کامل شیخ ہے جو اپنے وابستگان اور مریدین کی اندر کی کمزوریوں کو ٹٹولتا ہے، باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ ایک فقیر اور ایک عالم اور ایک واعظ تو ظاہر نماز کو دیکھتا ہے، وہی یہاں ہاتھ باندھنا، وہی ہو جانا، وہی کمر سیدھی کر لینا، یہ کام ایک عالم کا ہے، ایک فقیر کا ہے۔ لیکن صوفی کا کام کیا ہے؟ صوفی کی نگاہ تو اندر ہوتی ہے، انسان کے باطن پر ہوتی ہے۔ کون کون سے کانٹے ہیں اس کے باطن میں، کون کانٹا کس وقت چم جائے، وہ آگاہ رکھتا ہے اپنے مرید۔ ہوشیار ایک عالم آگاہ رکھتا ہے کہ بھائی نماز دیکھو کمر سیدھی رہے، انگلیاں سیدھی رہیں، دیکھو بھائی یہ کرنا۔ وہ آگاہ رکھتا ہے ظاہر نماز سے، اور وہ آگاہ رکھتا ہے باطن حضور سے۔ یہ شیخ، اس کو کہتے ہیں صوفی۔ کس انداز سے اس کی ساری بات کو پلٹا ہے کہ تو کہہ رہا ہے بے دکھ ہوں، ارے سارے دکھ تو تیرے اندر ہونے چاہیے۔ پھر ایک اور مجلس میں نوجوانی کے سب سے بڑے خطرے سے آگاہ کیا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی، کہ اور مجلس کا واقعہ ہے۔ حضرت
خواجہ ابراہیم ابن ادھم، حضرت خواجہ سلطان ابراہیم جو بلخ کے نواب تھے اور تارک الدنیا ہو گئے تھے، ان کے حوالے سے اس خطرے سے آگاہ کیا شیخ نے کہ ایک نوجوان سوداگر بہت بڑا کامیاب حضرت ابراہیم ابن ادھم کا مرید ہو گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، بیعت کر لی۔ اس سوداگر تھا بلخ کا، بخارا کا سوداگر تھا، بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد اب جو اس نے عبادت اور ریاضت شروع کی تو اس قدر ریاضت شروع کی، راتوں کی نوافل، تہجد گزاری کہ اپنے شیخ سے اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ کہاں ابراہیم ابن ادھم بخارا اور بلخ کا نواب جو تارک الدنیا ہوا ہو، کہاں اس کی ریاضت، اور وہ کہاں وہ نوجوان تاجر چند روز میں اس کی تہجد بڑھ گئی، اس کے نوافل بڑھ گئے، وہ رات دن تلاوت کرتا رہا۔ شیخ دیکھتے رہے ابراہیم اور سوچتے رہے کہ قصہ کیا ہے، میری 50 برس کی محنت ہے تب میں کہیں یہاں آیا ہوں، یہ 8 دن کی محنت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، راتوں کو سو نہیں رہا، جاگ رہا ہے، ہر وقت قرآن آگے ہے، ہر وقت درود ہے، تسبیح ہے، کیا قصہ کیا ہے؟ شیخ تھے، شیخ تھے، شیخ تھے اس خلاف فطرت واقعے کو گہرائی میں جا کر غور کرنا شروع کر دیا، قصہ کیا ہے، اس کو ٹالا نہیں۔ ایک صحیح صاحب نظر روحانی وہ ذرا ذرا سی بات کا نوٹس لیتا ہے، وہ ٹالتا نہیں، ٹال دو ہوگا، ٹالا نہیں، مراقبہ کیا۔ شیخ ابن ادھم نے مراقبہ کیا اور قوت کش سے کام لے کر جستجو کی کہ قصہ کیا ہے۔ ایک نو عمر سوداگر 1 ہفتے کے اندر وہاں پہنچ گیا جہاں مجھ جیسا بوڑھا شیخ اس پہ رش کرنے لگا۔ انکشاف ہوا، ابراہیم ابن ادھم پر انکشاف ہوا، روحانی انکشاف ہوا مراقبے میں کہ اے شیخ دراصل یہ ایک فتنے میں گرفتار ہے، یہ بخارا کا نوجوان بہت بڑا کامیاب سوداگر 8 دن میں وہاں آ گیا جہاں آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ ایک فتنے میں گرفتار ہے۔ کیا ہے فتنہ؟ توجہ کی، انکشاف ہوا کہ فتنہ یہ ہے کہ اس کی معیشت اور اس کا کاروبار یہ ناجائز ہے۔ کوئی ناجائز کاروبار کرتا تھا وہ ہوگا، کوئی جو شریعت کی روح سے حرام اور ناجائز ہے وہ اس کا پیشہ تھا، وہ جو گویا مائل خبیث کھاتا تھا، شیطان نے اس کو عبادت میں لگا دیا تاکہ اس کو احساس نہ ہو اس کا۔ غور کریں آپ، شیطان کے فتنے کا غور کریں آپ۔ اگر اتنی باریکیوں پر نظر جاتی ہے تو ایک شیخ کی جاتی ہے، میری نہیں جا سکتی۔